میٹنگ کے دوران روشانی چکر آنے سے بے ہوش ہوئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجبوراً زاویہ شاہ کو میٹنگ چھوڑ کر روشانی کو ہسپتال لے کر جانا پڑا کیونکہ وہ اس کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ میں نے بتایا تھا یہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے، ناشتہ کر کے نہیں آ سکتی تھی آپ؟ اس کا لہجہ سر تھا۔ اپنی وائف پریگننٹ ہے، آپ ان کا خیال رکھنے کے بجائے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ دروازے سے اندر آتی ڈاکٹر روشانی کی بات سن کر زاویہ نے ہونٹ بیچے تھے۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں آپ کا شوہر ہوں؟ سوری سر، میں شوہر کی 1 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی، یہ لوگ شک کرتے ہیں، اسی لیے وہ سر جھکا گئی۔ اگلی صبح سب آفس میں اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو مس روشانی، آپ۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی اس لمحے وہ ایک کرسی کے ساتھ بے دردی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کرتی مگر ابھی تک خود کو آزاد کروانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دور بھاگو گی، مجھ سے چھپو گی تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم نے مجھے قید کیوں کیا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ارے یار، مانا کہ تم میرے بھتیجے کی بیوی ہو مگر کیا کروں، دل لگی ہے تم پر۔ بھتیجا تو اس دنیا میں نہیں رہا، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اپنے شوہر کی ساری جائیداد مجھے دے دو یا بھی میری راتیں رنگین کرو۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہاتھ مت لگانا مجھے، تم جیسے شخص سے میں بہت اچھے سے واقف ہوں۔ رہی بات میری جائیداد کی تو میں کسی صورت تمہیں اپنی جائیداد نہیں دوں گی، یہ تمہاری بھول ہے۔ روشانی نے اپنے سامنے کھڑے جہانزیب خانزادے سے کہا۔ اوہ، تو تم اب مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ لگتا ہے تم بھول گئی ہو کہ تم پیٹ سے ہو۔ روشانی کا دل اندر سے کانپ رہا تھا مگر وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی مقابل کی زبان سے اپنے بچے کا سنا تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی اس کی نگاہ جہانزیب کے پیچھے کھڑے شخص پر پڑی۔ تو کیا کہہ رہے تھے تم میرے بچے کو نقصان پہنچاؤ گے؟ یہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا مگر میں اس کی ماں ہوں، میں اپنی اولاد کو تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گی مگر تم اپنے ہی بچ پاؤ گے۔ اچھا، تو تم اب مجھے دھمکی دو گی؟ وہ غصے سے اس کی طرف پڑا۔ ابھی تمہیں سبق سکھاتا ہوں اور پھر تمہارے ساتھ راتیں بھی رنگین کروں گا اور تمہیں منہ کے بل ایسے گراؤں گا کہ تم دیکھ کے رہ جاؤ گی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب میرے شوہر کے چچا ہیں۔ چچا تو باپ کے سامان ہوتا ہے مگر آپ نے اپنی ہی بھتیجی کی بیوی پر نظر رکھی، آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ تم کون ہوتی ہے مجھے یہ سب بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں تمہاری ابھی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی جہانزیب خانزادہ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روشانی کو ہاتھ لگاتا، زاویہ شاہ نے ایک بھاری بھرکم چیز اس کے سر پہ دے ماری۔ روشانی، تم ٹھیک ہو؟ جہانزیب کو اپنے محافظوں کے حوالے کرتے ہوئے زاویہ روشانی کے پاس آیا۔ جس سے روشانی کا شوہر اس دنیا میں گیا تھا تب سے روشانی اپنے پیٹ پالنے کے لیے زاویہ کی کمپنی میں کام کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا ایک بہت قریبی دشمن اسے جگہ جگہ تلاش کر رہا ہے۔ ابھی کل ہی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، پھر کون تھا جس نے جہانزیب تک کی بات پہنچائی؟ وہ بس یہی سوچنے لگی۔ میٹنگ کے دوران روشانی کو چکر آنے سے وہ بے ہوش ہوئی تھی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجبوری میں زاویہ شاہ کو میٹنگ چھوڑ کر روشانی کو اسپتال لے کر جانا پڑا کیونکہ وہ اس کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے، ناشتہ کر کے نہیں آ سکتی تھی آپ؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اپنی وائف پریگننٹ ہے، آپ ان کا خیال رکھنے کے بجائے ان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ کرتے ہوئے اندر آتی ڈاکٹر کی بات سن کر زاویہ نے ہونٹ بھیجے۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں آپ کا شوہر ہوں؟ سوری سر، میں شوہر کو 1 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ لوگ شک کرتے ہیں، اسی لیے وہ سر جھکا گئے۔ اگلی صبح سب آفس میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو مس روشانی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اسپتال کے اس درد اور اجنبی کمرے میں جہاں ڈرپ کے قطرے ایک ایک کر کے روشانی کے رگوں میں اتر رہے تھے، وہ زاویہ شاہ کی سرد لہجے اور ڈاکٹر کی غلط فہمی پر مبنی الفاظ کے درمیان بستی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سردی صرف جسمانی نقاہت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس خوف کا عکس تھی جو اس کے وجود کو اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ زاویہ شاہ کا جاہو جلال، اس کی پرسنالٹی کا روب اور اس کا جمود سے بھرپور رویہ ہمیشہ سے روشانی کے لیے ایک دیوار کی مانند رہا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب روشانی کے پاس
دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ آپ نے ڈاکٹر کے سامنے خاموشی اختیار کر کے اپنے آپ میرے رشتے کو جو غلط نام دیا ہے، اس کا مطلب سمجھ نہیں آپ مسٹر شاہ نے؟ ساویہ شاہ نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سیاہ جادوئی آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی الجھن دی۔ روشانہ نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو چادر کے نیچے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں ساویہ کے چمکتے ہوئے شوز پر جمی ہوئی تھی۔ سوری سر، میں نہیں چاہتی کہ اسپتال کا اسٹاف یا کوئی اور ایک بیوہ لڑکی پر بےجا سوال اٹھائے۔ اس شہر میں ایک اکیلی بے سہارا لڑکی، بے سہارا عورت کا سانس لینا بھی محال ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر آپ کو میرا شوہر سمجھ بیٹھیں گی۔ اس کی آواز میں اتنی ندامت اور بے بسی تھی کہ ساویہ شاہ جیسا سخت انسان بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ آئندہ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کو میرے نام کے ساتھ جوڑنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ ساویہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ دے گا، کل سے آپ کو 1 ہفتے کی چھٹی دی جاتی ہے۔ نہیں سر، روشان نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے سر پہ لگی ڈرپ کی سوئی چبھی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ میں کام جاری رکھ سکتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں چاہیے، مجھے اس ملازمت کی بہت ضرورت ہے۔ ساویہ شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک تاجرانہ تحکم تھا۔ یہ میرا حکم ہے مسٹر شاہ نے، التجا نہیں۔ آپ کی صحت خراب ہے، میری کمپنی کے کام کو متاثر کریے، جب آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی تب واپس آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور روشانہ اس خالی کمرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے کل ہی تو معلوم ہوا تھا کہ اس کے وجود کے اندر ایک ننھی سی جان پل رہی ہے، اس کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی۔ لیکن یہ بات جہانزیب خانزادہ تک کیسے پہنچی؟ جہانزیب، جو اس کے مرحوم شوہر کا سگا چچا تھا، ایک ایسا درندہ تھا جس کی نظریں ہمیشہ سے اس جائیداد اور اسی جسم پر تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے روشانی کی زندگی جہنم بنا دی، جس سے تنگ آ کر وہ اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کر اس انجان شہر میں آئی تھی اور ساویہ شاہ کی ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور سیکرٹری کام کرنے لگی۔ لیکن جہانزیب کو صاحب یہاں بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ کیا کمپنی میں کوئی ایسا تھا جو جہانزیب کے لیے مقبری کرتا، یا پھر اسپتال کی وہ رپورٹس کس طرح اس کے ہاتھ لگ گئی؟ یہ سوچتے ہی روشانی کا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ اگلی صبح جب روشانی آفس پہنچی، کیونکہ وہ زاویہ کے حکم کے باوجود گھر پر بیٹھ کر خوف کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، تو آفس کا ماحول معمول سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ مین کوریڈور سے گزری، تمام اسٹاف ممبران کی نظروں پر ٹک گئی۔ کچھ چہروں پر حسد تھا، کچھ پر رشک اور کچھ پر پراسرار مسکراہٹ ہے۔ مبارک ہو مس روشانی، آپ ماں بننے والی ہیں، ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر گلاب کا پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روشانی کے قدم وہیں جم کر دل زور سے دھڑکا۔ تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے بمشکل اپنے لبوں کو ہلایا۔ ارے کل جو سر زاویہ کو آپ کو گود میں اٹھا کر اسپتال لے کر گئے تھے اور وہاں سے جو خبر آئی، اب تو پورے آفس میں یہی چرچا ہے کہ زاویہ آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریسیپشنسٹ نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کا اشارہ واضح تھا۔ روشانی کا سر چکرانے لگا۔ پورا آفس یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ زاویہ شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، یا پھر زاویہ اس کا شوہر ہے۔ یہ افواہ کس نے پھیلائی؟ کیا جہانزیب خانزادہ اس افواہ کے پیچھے تھا، تاکہ زاویہ اور اس کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے زاویہ کو اس کی حفاظت سے پیچھے ہٹا سکے؟ ابھی وہ اسی الجھن میں کھڑی تھی کہ زاویہ شاہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں لفٹ سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 باڈی گارڈز بھی تھے۔ اس نے کوریڈور میں اکٹھے ہوئے اسٹاف پر ایک کڑی نظر ڈالی، جس سے پورا ہال لمحوں میں خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں روشانی پر پڑی، جس کے ہاتھ میں وہ پھول تھا اور چہرے پر خوف کی زردی۔ مس روشانی، میرے کیبن میں آئیے ابھی۔ ساویہ کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ ہوا میں بھی برف پگھلنے کا گمان ہونے لگا۔ روشانی اپنے کانپتے ہوئے قدموں سے اس کے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیبن کا شیشے کے بھاری دروازہ بند ہوتے ہی ساویہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں نے آپ کو 1 ہفتے کے لیے آرام کرنے کا کہا تھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ آفس میں کس قسم کی بےہودہ افواہیں پھیل رہی ہیں؟ ساویہ نے اپنے ڈیسک پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
سر خدا کی قسم میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ روشانی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کل اسپتال میں جو ہوا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ باتیں آفس سے کیسے پہنچی۔ ساغر نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائی کی گرا ڈھیلی کی۔ اس نے روشانی کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کی آنکھوں میں جو سچائی اور خوف تھا وہ مصنوعی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تم نے نہیں کیا۔ ساغر کا لہجہ اچانک کچھ نرم ہوا، لیکن اس کی آواز کی سنجیدگی قائم رہی۔ شاہزیب خانزادہ کے آدمی اس شہر میں ٹھہر چکے تھے۔ روشانی، کل رات جب میں نے اسے بے ہوش کر کے اپنے محافظوں کے حوالے کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا، لیکن اس درندے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ وہ آفس کے اندر موجود کسی شخص کے ذریعے یہ افواہ پھیلا رہا تھا تاکہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا سکے اور تمہیں مجھ سے الگ کر کے الگ تھلگ کر دے۔ روشانی نے خوفزدہ ہو کر ساویر کی طرف دیکھا۔ جہاں سے وہ بھی کہاں ہے؟ کیا وہ پولیس کی حراست میں؟ ساویر کے چہرے پر ایک طرف مسکراہٹ ابھری۔ وہ پولیس کی پہنچ سے دور ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے اس کے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، لیکن اس کا نیٹ ورک ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف تم سے جائیداد ہتھیانا نہیں، بلکہ وہ اس بچے کو ختم کرنا چاہتا ہے جو اس کی جائیداد کی راہ میں سب سے بڑی قانونی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی روشانی نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ماں کی ممتا کا جلال اور ایک کمزور عورت کا خوف یکجا ہو گیا۔ میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی سر، آپ مجھے نوکری سے نکال دیں، میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی، میں کسی اور گاؤں یا قصبے میں جا کر محنت مزدوری کر لوں گی، لیکن میں اپنے شوہر کی اس آخری نشانی کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ ساویر نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کیا۔ اس کی بلند کامند اور مضبوط شخصیت نے روشانی کے اوپر ایک محافظ کا سایہ قائم کر دیا۔ اگر تم اس آفس سے باہر قدم رکھو گی تو شاہزیب کے غنڈے تمہیں چند گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالے گی، ساویر نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پختہ ارادہ تھا جس سے انکار ممکن نہ تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو روشانی، تم اسی آفس میں رہو گی اور دنیا کے سامنے یہی ظاہر ہوگا کہ تم میری حفاظت میں ہو۔ لیکن سر، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت، آپ کا نام؟ لوگوں کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی اور نہ اب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ساویر نے تلخی سے کہا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ میرے ادارے سے وابستہ کسی شخص کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور جہانگیر خانزادہ نے مجھے للکار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی میری مخالفت کرنے سے روکے گا۔ دن گزرتے گئے، آفس کا ماحول مسائل نارمل ہو چکا تھا، لیکن پس پردہ ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ ساویر نے روشانی کو اپنے کیبن کے ساتھ والے ایک خصوصی اور محفوظ روم میں شفٹ کر دیا تاکہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کر سکے، لیکن روشانی کا ذہن ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ کون تھا جو اس کی خبریں شاہزیب تک پہنچا رہا تھا؟ ایک شام جب آفس کے زیادہ تر ملازمین جا چکے تھے اور صرف نائٹ شفٹ کے کچھ لوگ موجود تھے، روشانی اپنی فائلیں مکمل کر رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ میسج میں لکھا تھا، روشانی، اگر اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی آفس کی نچلی پارکنگ میں اکیلی آؤ۔ اگر زاویہ شاہ کو بتایا تو تمہارے بچے کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم جائے گی۔ روشانی کا دل زور سے دھڑکا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے بچا۔ اس نے گھبرا کر زاویہ کی کیبن کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور اس کا فون بھی بند آ رہا تھا۔ خداوند کریم، میں کیا کروں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا اندرونی خوف اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ نیچے نہ جائے، لیکن ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کسی بھی خطرے سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ لفٹ کی طرف بڑھی۔ بیسمنٹ کی پارکنگ میں روشنی بہت کم تھی اور گاڑیوں کے درمیان لمبے لمبے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، روشانی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز پارکنگ کی خاموشی میں گونجی۔ گاڑی کے پیچھے ایک سایہ ابھرا۔ جیسے ہی وہ شخص روشنی کے دائرے میں آئے، روشانی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاویہ شاہ کا سب سے قریبی اسسٹنٹ اور قابل اعتماد مینیجر کامران تھا۔ تم؟
روشانی کی زبان سے بمشکل نکلا، تم جازب خانزادہ کے ساتھ ملی ہوئے ہو؟ کامران کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پستول نکالی اور روشانی کی طرف تان دی۔ تم نے کیا سوچا تھا مس روشانی کہ سابیہ شاہ تمہیں بچا لے گا؟ جازب صاحب نے مجھے اتنی رقم کی پیشکش کی ہے کہ میں اپنی 7 نسل تک بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ تم تو صرف ایک بیوہ ہو، لیکن تمہاری جائیداد کی قیمت اربوں میں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سابیہ سر نے تم پر اتنا بھروسہ کیا، روشانی نے غصے اور ملی جلے خوف کے ملی جلے جذبات سے کہا۔ بھروسہ اور جذبات کاروباری دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کامران نے قدم آگے بڑھایا۔ جازب صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تمہارا کام تمام کر دوں اور اسے ایک حادثے کا نام دے دوں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ رہے گا بانس، نہ بچے گی بانسری۔ جب بچہ ہی نہیں رہے گا تو جائیداد کا کوئی وارث بھی نہیں بچے گا۔ روشانی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیٹھ ایک کنکریٹ کے ستون سے جالی تھی۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے رب کو پکارا، میرے بچے کو بچا لے مالک۔ اس نے دل ہی دل میں التجا کی۔ کامران نے فضول کا سیفٹی کیس ہٹایا۔ الوداع مس روشانی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، ایک دھماکے دار آواز کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی SUV تیز رفتار سے آئی اور کامران کے بالکل قریب جا کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور سابیہ شاہ ایک طوفان کی طرح باہر نکلا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کامران کے ہاتھ پر شدید ضرب لگائی، جیسے پستول دور جا گری۔ سابیہ کے چہرے پر ایک درندے کا سا غصہ تھا۔ اس نے کامران کا گریبان پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ تو وہ آسین کا سانپ تم تھے کامران؟ سابیہ کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ پارکنگ کی دیواریں لرز اٹھیں۔ تم نے میری کمپنی میں رہ کر مجھ سے غداری کی، میری پرسنل سیکرٹری کی معلومات اس درندے تک پہنچائیں؟ کامران سر سے کرا اٹھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سر مجھے معاف کر دے، جازب نے مجھے لالچ دیا تھا، مجھے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کی ضرورت تمہیں میری عدالت سے سزا ملنے کے بعد نہیں رہے گی۔ سابیہ نے اسے ایک سخت موقع مارا اور اپنے محافظوں کو اشارہ کیا جو دوسری گاڑیوں سے باہر نکل آئے تھے۔ اسے لے جاؤ اور پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اسے تمام ثبوت اور جازب کے باقی آدمیوں کی تفصیلات نکلواؤ۔ محافظوں نے کامران کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئے۔ پارکنگ میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ روشانی ستون کے سہارے نیچے بیٹھنے ہی والی تھی کہ سابیہ نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ روشانی نے سابیہ شاہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، لیکن وہ خوف اپنے لیے نہیں بلکہ روشانی اور اس کے بچے کے لیے تھا۔ تم ٹھیک ہو روشانی؟ سابیہ نے انتہائی نرم اور فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس نے پہلی بار اسے مس روشانی کے بجائے صرف روشانی کہا تھا۔ روشانی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سابیہ کے مضبوط اور اعتماد سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ضبط کا بنڈل ٹوٹ گیا اور وہ سابیہ کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے بچے کو مارنا چاہتا تھا سر، وہ میرے بچے کو۔ سابیہ نے اپنی شفیق اور مضبوط گرفت سے اسے سنبھالا۔ اس کے ہاتھ نے روشانی کے کندھے کو تھاما۔ جب تک سابیہ شاہ زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم سے یا تمہارے بچے سے اس کا حق نہیں چھین سکتی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ روشانی نے سابیہ کے چہرے پر جو پختگی دیکھی، اس نے اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو ایک نئی امید دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جازب خانزادہ زخمی سانپ کی طرح ابھی خطرناک ہو چکا تھا، اور سابیہ شاہ اب صرف اس کا باس نہیں بلکہ اس کی اور اس بچے کی بقا کی آخری ڈھال بن چکا تھا۔ روشانی کو سابیہ شاہ اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی گاڑی میں اس کے اپارٹمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا چکا تھا اور سڑکوں پر گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف ان کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ روشانی نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، سر آپ نے میرے لیے اتنی بڑی مصیبت اپنے سر لے لی۔ اگر جازب خانزادہ نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ سابیہ نے سائیڈ مرر میں اس کا عکس دیکھا۔ اس کا لہجہ متواضع لیکن ٹھوس تھا۔ جازب خانزادہ میری پرواہ نہ کرے، اپنی پرواہ کریں۔ اس نے میری کمپنی کے اندر گھس کر غداری کروائی اور ایک ایسی عورت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جو میری پناہ میں ہے۔ سابیہ شاہ کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس کی حد پار کرنے کی جرات نہیں کی، اور جو کرتا ہے اس کا انجام بھگتتا بھی ہے۔
لیکن سر آفس میں جو باتیں پھیل چکی، روشانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ۔ ساویار نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور روشانی کی طرف دیکھا۔ کیا تم لوگوں کے سامنے سچ بولنے سے ڈرتی ہو؟ میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتی سر، لیکن دنیا بیوہ عورت پر جلدی یقین نہیں کرتی۔ وہ یہی کہیں گے کہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس نے ایک دوسرے امیر شخص کا سہارا لے لیا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن اس بچے کو دنیا کی نظروں میں ایک ناپائیدار نام ملے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ روشانی کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ ساویار شاہ خاموش ہو گیا۔ اس کا دماغ مختلف سمتوں میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے کبھی جذباتی فیصلے نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت اس کے سامنے کھڑی عورت، اس کے پیٹ میں موجود معصوم جان نے اس کے پتھر دل کو موم کر دیا تھا۔ کل صبح ایک پریس کانفرنس ہوگی، ساویار نے اچانک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ روشانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پریس کانفرنس؟ کس لیے سر؟ میں میڈیا اور دنیا کے سامنے شہزاد خانزادہ کے تمام مظالم بے نقاب کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ساویار رک گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا سر؟ روشانی نے بےتابی سے پوچھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان کروں گا کہ تم میری منگیتر ہو اور ہم جلد شادی کرنے والے۔ روشانی کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ساویار کو دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ اس شادی کا اعلان کریں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، میں ایک معمولی سیکرٹری، ایک بیوہ جس کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے۔ ساویار نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور انجن بند کر دیا۔ اس نے رخ موڑ کر روشانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ یہ شادی کا اعلان صرف ایک قانونی اور سماجی ڈھال ہو کر روشانی۔ ساویار کی آواز میں ایک عجیب سا تحکم تھا۔ شہزاد خانزادہ قانون کے راستے اور جائیداد کے قانونی وارث کو ختم کر کے تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر تم ساویار شاہ کی منگیتر بن جاؤ گی تو اس کی ہر چال میرے نام کی دیوار سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے گی۔ کوئی تم پر یا تمہارے بچے پر انگلیاں نہیں اٹھا سکے گا۔ میں اس بچے کو وہ نام، وہ تحفظ اور وہ عزت دوں گا جو ہر بچے کا حق ہے۔ لیکن سر، آپ کی اپنی زندگی، آپ کا مستقبل۔ روشانی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری زندگی کے فیصلے میں خود کرتا ہوں، کوئی اور نہیں، ساویار نے کہا۔ اگر تم اس بچے کی ماں ہو تو تمہیں اس کی حفاظت کے لیے قربانی دینی ہوگی، اور مجھے اپنی عزت اور اپنے عہد کی پاسداری کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ روشانی کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ ساویار کے اس عظیم الشان فیصلے کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہا تھا، اور پھر اپنے پیٹ کی طرف جہاں اس کا مستقبل سانس لے رہا تھا۔ اگر یہ میرے بچے کو چانسر درندے سے بچا سکتا ہے تو مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے سر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ساویار نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر دی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ محض ایک شروعات تھی۔ پریس کانفرنس کا اعلان شہزاد خانزادہ کو آگ کے شعلے میں بدل دے گا، اور وہ اب اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلنے والا تھا۔ گاڑی اندھیری سڑک پر آگے بڑھتی گئی جب تاریکی کے پس پردہ ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ ساویار نے گاڑی کو اپنے محفوظ ولا کے پورچ میں روکا۔ روشانی نے اپنی آنسو صاف کیے اور بوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ ولا کی وادیاں بلند اور اندر کا سکوت اس کی زندگی میں پہلے ویرانی سے مطابقت رکھتا تھا۔ ساویار نے گارڈز کو مستعد رہنے کا اشارہ کیا اور روشانی کو اندر گیسٹ روم کی طرف لے گیا۔ تم آج رات یہی قیام کرو گی؟ ہسپتال سے ملی ادویات وقت پر لے لینا اور کل صبح کی تیاری رکھو۔ ساویار کے لہجے میں رسمی سرگیری قائم تھی، مگر اس کے پس پردہ وہ احتیاط نمایاں تھا جو وہ اب روشانی کی حفاظت کے لیے برت رہا تھا۔ روشانی نے صرف ایک خاموش جنبے سر سے جواب دیا۔ جیسے ہی ساویار کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلے، اس نے خود کو نرم بستر پر ڈھیر کر دیا۔ اس کے دماغ میں کامران کی پستول کا منظر، آفس کے ملازمین کی چہمگوئیاں اور ساویار کا پریس کانفرنس کا اچانک فیصلہ ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے وجود کے اندر ہلچل مچاتی زندگی کو محسوس کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ اگلی صبح پریس کلب کا ہال صحافیوں، کیمروں اور مائکرو فون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ شہر کے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز ساویار شاہ کے اچانک بلاوے پر جمع ہو چکے تھے۔ روشنیوں کے ہجوم کے درمیان ساویار اسٹیج پر آیا۔ اس کے ساتھ روشانی انتہائی باوقار مگر سادہ لباس میں موجود تھی۔
سابر نے مائک سنبھالا اور اپنی باریک بین اور سخت نظریں ہال پر گھمائیں۔ میں نے آپ سب کو یہاں 2 اہم اعلانات کے لیے مدعو کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خانزادہ انڈسٹریز کے سابق ڈائریکٹر جہانزیب خانزادہ پر بلیک میلنگ، غیر قانونی قبضے کی کوشش اور قتل کی سازش کا مقدمہ درج کروا دیے گئے ہیں۔ ثبوت پولیس کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ہال میں فوراً شور برپا ہو گیا۔ صحافیوں نے سوالات کی بوچھار کر دی، لیکن زاویہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو چپ کروا دیا۔ دوسری بات، صابر نے روشانی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ پہ تھاما، جس سے روشانی کو اپنے اندر ایک ناپید ہمت محسوس ہوئی۔ مس روشانی، اب صرف میری کمپنی کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے جا رہی ہے۔ ہم اگلے ہفتے عقد نکاح میں منسلک ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے ان کی ذات کے کردار کے متعلق کسی قسم کی غلط خبر پھیلانے کی کوشش کی تو وہ میری قانونی ٹیم سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پریس ہال میں کیمروں کے فلیش تیز ہو گئے اور مختلف چہروں پر تحقیر ابھر آیا۔ روشانی نے نیچے جھکی ہوئی نظروں سے زاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں شاطر حریفوں کو مات دینے کی پختگی تھی۔ اسی وقت شہر کے ایک موقع ٹھکانے پر جہاں سے خانزادہ ٹی وی اسکرین پر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس دباؤ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا اور اس کا خون آلود ہاتھ کانپتے ہوئے میز پر گرا۔ زاویہ شاہ بول آیا، تو نے میرے بھتیجے کی جائیداد مجھ سے چھیننے کے لیے یہ چال چلی ہے، اور وہ لڑکی جو میری دسترس میں آنے والی تھی اسے اپنے نام کا سہارا دے کر میری پہنچ سے دور کر دیا۔ اس کے سامنے کھڑا نیا محافظ ڈرتے ہوئے بولا، خان صاحب، کامران پولیس کی حراست میں ہے اور وہ ہمارے تمام خفیہ ٹھکانوں کے نام اگل سکتا ہے۔ ہمیں فوراً یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ، شاہزب نے چیخ کر کہا۔ اگر میں شہر چھوڑ کر چلا گیا تو اجازت کا اگلا وارث وہ بچہ بن جائے گا جسے روشانی جنم دینے والی ہے۔ میں زاویہ شاہ اور روشانی کی اس شادی کو کبھی مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پریس کانفرنس کر کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ اب وہ دیکھیں گے کہ جب جکڑا ہوا سانپ ڈستا ہے تو شہر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ ادھر ویلا میں واپسی کے بعد زاویہ اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ پر اہم فائلیں چیک کرتا رہا کہ روشانی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا۔ سر، آپ کی کافی، اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسی طرف دیکھا۔ پریس کانفرنس کے بعد تم پریشان نظر آ رہی ہو۔ روشانی نے گہرا سانس لیا۔ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ جہانزیب اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ خوف مزید خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ آپ نے میڈیا کے سامنے میری اور اپنی رشتے کی جو بات کہی، اس کے بعد اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں بچا۔ صابر نے کافی کی ایک چسکی لی اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا لی۔ روشانی، میں نے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جہانزیب خانزادہ قانون کے گھیراؤ میں آ چکا تھا اور بہت جلد وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ تمہیں اور تمہارے آنے والے بچے کو ایک محفوظ مستقبل دینا میری ذمہ داری ہے، جسے میں اب ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ روشانی نے زاویہ کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس شخص کے پیچھے چھپی ہمدردی نے اس کے اندر پھیلے بے نام خوف کو کسی حد تک کم کر دیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والی راتیں اور بھی سنسنی خیز اور کٹھن ثابت ہونے والی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں زاویہ شاہ کی حویلی کی سیکورٹی کو کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ صاف کر دیا گیا تھا۔ ویلا کی بلند و بالا چار دیواری پر الیکٹرانک سینسرز اور سی سی ٹی وی کیمروں کا پورا جال بچھا دیا گیا تھا، جبکہ زاویہ کے سب سے قابل اعتماد گارڈز ہر لمحہ چوکس رہتے تھے۔ پریس کانفرنس نے میڈیا اور بزنس سرکل میں ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اخبارات اور نیوز چینلز پر ہر طرف زاویہ شاہ اور روشانی کی متوقع شادی کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ روشانی کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند تھا، مگر ایک ایسا خواب جس میں خوف کا عنصر سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ویلا کے وسیع اور پرشکوہ کمرے میں بیٹھ کر وہ اکثر کھڑکی سے باہر پھیلے سرسبز لان کو دیکھتی اور اپنے ماضی اور حال کی الجھنوں میں گم ہو جاتی۔ ایک طرف اس کا مرحوم شوہر تھا، جس کی یادیں اس کے دل میں بس مسکرا کر رہ گئی تھی، اور دوسری طرف زاویہ شاہ، جو اس کے لیے ایک ناقابل تسخیر چٹان کی طرح کھڑا تھا، ایک ایسا محافظ جس کی آنکھوں میں روب کے ساتھ ساتھ ایک بن کہا خلوص بھی چھپا تھا۔ میڈم، سر زاویہ نے آپ کو نیچے ڈائننگ ہال میں بلایا ہے، ملازم نے احترام سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ روشانی نے اپنے خیالوں کے سلسلے کو توڑا اور سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ
ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس نیچے اتری۔ ڈائننگ ٹیبل پر زاویہ اکیلا بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کچھ قانونی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ تشریف رکھیے۔ زاویہ نے اپنی چمکتی سیاہ نظریں فائل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں وہی روایتی متانت تھی، مگر اب اس میں وہ پرانی سرد مہری نہیں رہی تھی۔ روشانے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ زاویہ نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری حفاظت اور قانونی دستاویزات کا ڈرافٹ ہے۔ پولیس نے کامران کے اعتراف بیان کی روشنی میں جہانزیب خنزرہ کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے اور اس کی جائیداد پر اسٹے آرڈر حاصل کر لیا تھا۔ آپ قانونی طور پر تمہارا اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد پر دعویٰ مکمل طور پر مضبوط ہو چکا ہے۔ روشانے نے فائل کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں ابھری۔ مجھے اس جائیداد یا دولت سے کوئی غرض نہیں ہے سر۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ خون کی ہوس اور ڈراؤنا خوف ختم ہو جائے تاکہ میں اور میرا بچہ سکون کی سانس لے سکے۔ اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں۔ زاویہ نے غور سے اس کی زرد چہرے اور معصوم آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی انا اور وقار کے پیچھے چھپی یہ سادگی ہی تھی جس نے زاویہ شاہ جیسے سنگ دل تاجر کے دل میں ایک عجیب سی لہر پیدا کرتی تھی۔ جائیداد تمہارا اور تمہارے بچے کا حق ہے روشانے، اور میں حق تلفی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زاویہ نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، کل صبح ہم کورٹ میرج کے لیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے بڑھتے ہوئے سوالات اور قانون کی نظر میں تمہاری پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم ضروری ہے۔ روشانے کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کورٹ میرج؟ اگرچہ پریس کانفرنس میں یہ بات طے ہو چکی، لیکن جب یہ عمل حقیقت کا روپ دھار رہا تھا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا، کیا یہ سب واقعی ضروری ہے؟ سر، کیا ہمارے اس رشتے سے آپ کی ذاتی زندگی پر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ نہیں بن جائے گا؟ زاویہ نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی اور میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، روشانے، میری زندگی کے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کرتا۔ اگر میں نے تمہاری اور تمہارے بچے کی ذمہ داری اٹھانے کا سوچا ہے تو یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اسے بوجھ سمجھ کر میری توہین نہ کرو۔ اسی وقت زاویہ کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر ابھرنے والے نمبر کو دیکھا تو اس کے آئیبرو تنے۔ فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ بولے۔ زاویہ کی آواز اچانک برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکیورٹی چیف سکندر کی آواز آئی، سر، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ جہانزیب خانزادہ پولیس کی حراست میں جانے سے پہلے ہی روپوش ہو گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس نے شہر کے سب سے خطرناک اور غنڈہ عناصر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ وہ اب کسی قانونی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، وہ براہ راست حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ زاویہ کے چہرے کا رنگ ذرا بھی نہیں بدلا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ زخمی سانپ اب آخری داؤ کھیلنے جا رہا تھا۔ اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش جاری رکھو اور حویلی کی سیکیورٹی مزید ڈبل کر دو۔ اگر کوئی پرندہ بھی پر مارے تو خبر مجھے ہونی چاہیے۔ فون بند کر کے زاویہ نے روشانی کی طرف دیکھا جو اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا سر؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف کچھ پرانی حساب کتاب باقی ہیں جنہیں جلد ببا کرنا ہوگا، زاویہ نے پرسکون انداز میں کہا، مگر وہ جانتا تھا کہ خطرہ اب ان کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اگلی صبح سخت سیکیورٹی کے حصار میں زاویہ اور روشانی کی کورٹ لائے گیا۔ عدالت کے احاطے میں میڈیا کے نمائندے پہلے سے موجود تھے، لیکن زاویہ کے گارڈز نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ مختصر و پروقار تقریب میں شادی کے قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے گئے۔ جب روشانی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا اور پرپیش باب شروع ہو چکا ہے۔ زاویہ نے اس کے سائن کے بعد قلم رکھا اور روشانی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ پر زاویہ کا مضبوط ہاتھ آیا۔ اب تم روشانی زاویہ شاہ ہو، کوئی تمہاری طرف بری نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ عدالت سے واپسی کا سفر عجیب سا سنسنی خیز تھا۔ زاویہ کی گاڑی کے آگے اور پیچھے دو سیکیورٹی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک نارمل تھا، لیکن جیسے ہی ان کا موٹر کے شہر کے پرانے اور ذرا ویران فلائی اوور سے گزرنے لگا، اچانک سامنے سے آنے والی ایک بھاری بھرکم ٹرک نے سیکیورٹی کی اگلی
گاڑی کو زوردار ٹکر ماری۔ زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ سیکورٹی گارڈ سڑک کی ریلنگ سے جا ٹکرائی۔ سر، بمپر اٹیک! ڈرائیور نے چیخ کر گاڑی کو بریک لگائی۔ روشانی کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے گھبرا کر زاویہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ پچھلی گاڑی کے گارڈز مدد کے لیے آگے بڑھتے، فلائی اوور کے دوسری طرف سے 3 سیاہ گاڑیاں تیز رفتاری سے آئیں اور زاویہ کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان گاڑیوں میں سے خودکار اسلحے کے لیس مسلح افراد باہر نکلے اور انہوں نے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی بوچھار سے زاویہ کی گاڑی کے بلٹ پروف شیشوں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ روشانی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر زاویہ کی گود میں چھپا لیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو سختی سے ڈھانپتے ہوئے۔ زاویہ، ہمیں بچا لے، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ زاویہ نے بغیر کسی خوف کے اپنے کوٹ کے اندر سے ایک ریوالور نکالی۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون مگر انتہائی بھیانک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے روشانی کا سر نیچے دباتے ہوئے رکھا تاکہ کوئی گولی اسے نہ لگ سکے اور دوسرے ہاتھ سے ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی کو موڑنے کی کوشش مت کرو، ریورس گیئر لگاؤ اور پیچھے والی گاڑی کو تھوڑا پش کر کے راستہ بناؤ۔ زاویہ نے سخت آواز میں ہدایت دی۔ ڈرائیور نے ہینڈ بریک کھینچ کر گاڑی کو ایک جھٹکے سے موڑا۔ اسی اثنا میں زاویہ نے اپنی طرف کا شیشہ صرف 1 انچ نیچے کیا اور ماہرانہ نشانہ باندھ کر حملہ آوروں کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹائر پھٹ گیا اور مسلح افراد میں سے 2-3 زمین پر گر پڑے، لیکن تبھی ایک شخص سیاہ گاڑی کے پیچھے سے نکلا۔ یہ جہازیب خانزادہ تھا۔ اس کے چہرے پر پاگل پن اور انتقام کی شدید آگ تھی۔ اس کا خون آلود لباس اور بکھرے ہوئے بال اس کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ زاویہ شاہ، جہازیب نے فائرنگ کے شور میں چیخ کر کہا، آج تم دونوں میں سے کوئی زندہ بچے گا نہیں بچے گا۔ میں اپنی جائیداد اور اپنی غیرت کا حساب لے کر رہوں گا۔ جہازیب نے اپنے ہاتھ میں موجود راکٹ لانچر یا بھاری گرینیڈ نما بم زاویہ کی گاڑی کی طرف تان دیا۔ روشانی نے گاڑی کی کھڑکی سے جہازیب کے ہاتھ میں وہ مہلک ہتھیار دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ زاویہ، وہ بم چلانے والا ہے۔ زاویہ نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر ڈرائیور کو حکم دیا، ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھو اور سیدھا اس کی طرف گاڑی بڑھاؤ۔ ڈرائیور نے زاویہ کے حکم پر عمل کیا۔ گاڑی کی رفتار ایک دم 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ گاڑی کا انجن دھاڑتا ہوا جہازیب کی طرف بڑھا۔ جہازیب نے گھبرا کر فائر کیا مگر گولی گاڑی کے بونٹ پر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بم ڈیوائس چلاتا، زاویہ کی بھاری بھرکم بلٹ پروف گاڑی نے جہازیب کو سیدھی ٹکر ماری اور وہ سڑک کے مضبوط ریلنگ سے ٹکرا کر دور جا گری۔ اسی اثنا میں زاویہ کے اضافی سیکورٹی دستے جنہیں سکندر لے کر آیا تھا فلائی اوور پر پہنچ گئے۔ پولیس کے سائرن کی آوازیں دور سے گونجنے لگیں۔ حملہ آوروں نے جب دیکھا کہ کھیل بگڑ چکا ہے اور اضافی نفری پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ زاویہ نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ اس نے زمین پر خون میں لت پت تڑپتے ہوئے جہازیب خانزادہ کی طرف دیکھا جس کے پاس سے وہ گرینیڈ ڈیوائس دور جا کر گری تھی۔ جہازیب نے کراتے ہوئے زاویہ کی طرف دیکھا اور خون تھوکتے ہوئے بولا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے، میری پوزیشن۔ زاویہ نے اس کے قریب جا کر اس کے پستول کو اپنے جوتے کی نوک سے دور پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک گہری حقارت تھی۔ تم نے ایک ماں اور اس کے ان بیوقوفانہ لالچ میں ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ اب تم اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کی اس کال کوٹری میں گزارو گے جہاں تم سڑ کر مرو گے۔ پولیس نے فوراً پہنچ کر جہازیب خانزادہ کو اپنی حراست میں لے لیا اور زخمی حالت میں اسے ہسپتال اور پھر جیل منتقل کرنے کا انتظام کیا۔ زاویہ واپس گاڑی میں آیا۔ روشانی اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ گاڑی کے اندر آتے ہی زاویہ نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ خطرہ ٹل چکا ہے روشانی، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ زاویہ کی آواز میں ایک ایسی عجیب نرمی تھی جو اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کی تھی۔ روشانی نے اپنے چہرے سے آنسو پوچھے اور زاویہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کا ایک سمندر تھا۔
آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے اور میرے بچے کو بچایا، میں آپ کا یہ احسان کبھی کیسے اتاروں گی؟ زابیر نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ یہ احسان نہیں، یہ روشانی، یہ میرا فرض تھا، اور شاید اب یہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد بن چکا ہے۔ وہ گاڑی اب دوبارہ قلعہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شام کا سورج افق کے پار ڈوب رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سڑک پر پھیل رہی تھیں۔ جازب خانزادہ کا باپ بظاہر ختم ہو چکا تھا اور وہ قانون کی گرفت میں آ چکا تھا، لیکن روشانے اور زاویہ کے درمیان جو رشتہ اس طوفان کے دوران قائم ہوا، اس کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی۔ ولا پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا کر روشانے کا معائنہ کروایا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس شدید تناؤ اور حادثے کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات اور مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ مبارک ہو سر، مدر اور چائلڈ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس میڈم کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے، انہیں مکمل سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے زاویہ کو روم سے باہر نکال کر بتایا۔ زاویہ نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی۔ اس نے روم کا دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر دیکھا۔ روشانے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر طویل عرصے بعد ایک اطمینان کا سایہ تھا۔ زاویہ شاہ نے اپنے فون کی اسکرین آن کی اور سکندر کو کال ملائی۔ سکندر، جازب کے کیس کی فائل اتنی مضبوط بناؤ کہ اسے عمر قید سے کم سزا نہ ملے، اور ہاں، کمپنی کی تمام ڈیلنگز اب نارمل کر دو، میں کل سے کچھ دن کے لیے چھٹی پر ہوں۔ فون بند کر کے زاویہ نے کمرے میں قدم رکھا اور اس نے کرسی کھینچی اور روشانے کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ روشانے نے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ آپ سوئے نہیں سر؟ تو مجھے سر کہنا کب بند کرو گی؟ زاویہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جو اس کے سخت چہرے پر شاذ و نادری نظر آئی۔ روشانے کے گال پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑائی۔ مجھے عادت ہے سر، مطلب زاویہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب تو میری بیوی ہو روشانے، دنیا کے سامنے بھی اور اس حویلی کے اندر بھی۔ ہم اس سفر کو کتنی دور لے کر جاتے ہیں یہ وقت طے کرے گا، لیکن اب ایک بات یاد رکھنا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ روشانے نے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی خوف، کوئی شرط یا تاجرانہ سودا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی شروعات کا عزم اور ایک اٹوٹ تحفظ کا احساس تھا۔ لیکن کیا واقعی جازب کی جیل جانے سے سارے خطرات ختم ہو چکے تھے؟ یا پھر جازب خانزادہ کے پاس پردہ موجود کچھ طاقتیں ابھی باقی تھی جو اس جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھی تھی؟ روشانے نے زاویہ کی گرفت کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور آنکھیں مون لی۔ کہانی کا یہ خوفناک موڑ گزر چکا تھا، مگر زندگی اور تقدیر کا کھیل ابھی بہت لمبا تھا۔ روشانے کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ اور زاویہ کی آنکھوں میں چمکتا اطمینان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کی زندگی میں امید کی ایک نئی سطح طلوع ہو چکی ہے۔ اگلے چند ماہ کسی حسین خواب کے مانند گزرے، جہاں زیب خانزادہ کو اس کی سنگین جرائم، قتل کی سازش اور اغوا کی کوشش کی پاداش میں عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے تمام خفیہ ٹھکانے اور غیر قانونی جائیدادیں بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی، جبکہ روشانے کے مرحوم شوہر کا جائز حق مکمل اور قانونی طور پر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ زاویہ شاہ نے ہر قدم پر ایک سچے محافظ، ایک ہمدرد اور ایک مخلص ہمسفر کا کردار نبھایا۔ اس نے نہ صرف روشانے کو معاشرے کی تیکھی نظروں سے محفوظ رکھا، بلکہ اس کے ماضی کے زخموں پر بھی مرہم بھی رکھا۔ حویلی کا ہر کونا جو کبھی ویرانی اور خوف کا مسکن لگتا تھا، اب روشانے کی موجودگی اور زاویہ کی محبت سے مہکنے لگا۔ روشانے اب صرف زاویہ کے نام نہاد یا قانونی بیوی نہیں رہی تھی، بلکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور سچی محبت نے جنم لے لیا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور وہ مبارک دن بھی آ گیا جب حویلی میں خوشیوں کی شنائیاں گونج اٹھیں۔ ہسپتال کے پرسکون روم میں جب نرس نے زاویہ کے ہاتھوں میں ایک ننھے سے وجود کو تھاما، تو زاویہ شاہ جیسے چٹان سے انسان کی آنکھوں میں بھی خوشی سے چھلک پڑی۔ وہ ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹا تھا۔ زاویہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کی نرم و نازک پیشانی کو چوما اور بستر پر لیٹے روشانے کے قریب آیا۔ روشانے کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا روحانی نکھار اور سکون تھا۔ مبارک ہو روشانے، زاویہ نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے صبر اور جدوجہد کو رب نے فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں، اب میرا بھی بیٹا ہے، میں اسے دنیا کی ہر خوشی، عزت اور اپنا نام دوں گا۔
روشانی نے زبیر کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے اپنے شوہر اور اپنے بچے کو دیکھا۔ وہ تمام کٹھن راستے جہاں زیب کا خوف، تاریک راتیں اور اپنوں کی غداری کا درد اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس قدر اس قدرت نے اس کی آزمائش کا صلاح اسے زاویہ جیسے مضبوط اور مخلص انسان کی صورت میں دیا۔ آپ نے مجھے اور میرے بچے کو ایک نئی زندگی دی ہے زاویہ، روشانی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں تشکر کی گہرائی تھی۔ اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں اس طوفان میں تنہا ہار جاتی۔ زاویہ نے مسکرا کر بچے کو روشانی کے ساتھ لٹایا اور اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ روشانی، تم نے مجھے انسان بنایا ہے، اس حویلی کو گھر اور میری بے مقصد زندگی کو ایک مقصد دیا ہے۔ اب ہم تینوں کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے جہاں صرف محبت، تحفظ اور خوشیاں ہوں گی۔ شام کے وقت جب حویلی کا لان ڈوبتے سورج کی زرد شعاؤں سے نہا رہا تھا، زاویہ اور روشانی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑے پہاڑ کے حسین منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی اور فضا میں طمانینت کا احساس تھا۔ تمام خطرات ٹل چکے تھے، تاریک سائے چھٹ چکے تھے اور ان کی زندگی میں سچائی، وفا اور محبت کی ایک دائمی روشنی پھیل چکی تھی۔